أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ وتولیٰ کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اے جانے ماتا کے پیچھے کر دے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس ان کا ترجمہ، مطلب، مفہوم حق سچ شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آج 13 رجب 14 پھگن 26 فروری یہ تاریخ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات رجب کی 22 تاریخ کو ہوا. اسی موضوع پہ آپ کے سامنے لفظ شائع کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تاریخ میں کون نہیں مانتا؟ حضرت امیر معاویہ کے کارنامے، حضرت امیر معاویہ کی سیاست، حضرت امیر معاویہ کا علم، حضرت امیر معاویہ کا حلم، پورے کا پورا اسلام اس سے واقف ہے. آپ علم بھی جانتے ہیں، آپ سیاست بھی جانتے ہیں، آپ کارنامے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کو حلم بتا دوں. حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلم حلیم سے ہے. حلم بردباری کا، اس کا معنی ہے بردباری. اور بردبار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ حضرت امیر معاویہ اور آپ علیہ السلام ایک سواری پہ بیٹھے ہیں. حضرت امیر معاویہ پیچھے ہیں، آپ علیہ السلام آگے بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا، معاویہ میرے ساتھ تیرے جسم کا کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ. تو اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ
معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے. کہہ دیں سبحان اللہ. اسپیکر بھی اتنا تیز ہے نا، اسپیکر کو پتا ہے کہ آپ کی آواز نہیں نکلنی، اس لیے وہ آپ کی اس سے بھی آواز نکال رہا ہے. یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے. یہ جو ہا نا، ہا ہے، علم میں عین ہے اور حلم میں ہا ہے، ہا حلوے والی ہے. تو اللہ پاک نے پھر علم سے بھی اور حلم سے بھی حضرت امیر معاویہ کے پیٹ کو ایسا بھرا کہ پوری دنیا میں بردباری کے چرچے ہی چرچے ہونے لگے. حتیٰ کہ ایک ریاست کا شہزادہ آیا، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، شہزادہ آیا، عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر مسلم جو تھے وہ بس محمد بن عبداللہ یا صرف محمد کہا کرتے تھے. اور وہ غیر مسلم تھا لیکن تھا شہزادہ. کہتا ہے محمد میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لائیے. آپ علیہ السلام کو جیسی بھی چیز دے دی جاتی تھی نا تحفے میں، وہ نئی ہوتی تھی پرانی ہوتی تھی وہ ہنس کے قبول کر لیا کرتے تھے. خود کو پسند آتی تھی تب بھی، نہیں پسند آتی تھی تب بھی وہ قبول کر لیا کرتے تھے. آگے والا بندہ اوپر سے دے رہا ہوتا تھا تب بھی، اگر دل سے دے رہا ہوتا تھا تب بھی آپ علیہ السلام قبول کر لیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، کس مذہب کا ہے، کس دین کا پیروکار ہے، نہیں، بلکہ کہا لاؤ. وہ شخص کہتا ہے اے محمد یہاں میرے پاس نہیں ہے، چند میل فاصلے پہ ہمارا قافلہ ہے، اس قافلے کے پاس ہمارا جو پورے قافلے کا ساز و سامان ہے، اس سامان میں نے جو آپ کو تحفہ دینا ہے وہ وہاں پر ہے. اگر آپ کسی بندے کو ساتھ میں بھیج دیں تو میں اس کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں. تو آپ علیہ السلام کی نظر فوری حضرت امیر معاویہ پہ پڑی. کون امیر معاویہ؟ اللہ اکبر. پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی سے خط لکھوانا ہو تو جس بندے پہ آپ کو اعتبار ہوگا اسی سے ہی لکھوائیں گے نا. اگر آپ میں سے کسی کا پرسنل میں کوئی میسج آ جائے، آپ ان پڑھ ہوں، میسج کسی خاص بندے کا آئے، عام کا نہیں، عام کا تو کمپنیوں کا بھی ہوتا ہے، اگر کسی خاص بندے کا آئے تو پھر آپ ہر بندے سے نہیں پڑھوائیں گے، آپ بھی کسی خاص بندے سے پڑھوائیں گے کہ یار یہ میرے دوست کا ہے، یہ میرے فرینڈ کا ہے. فرینڈ وہ لڑکی اور لڑکا، میں وہ بات نہیں کر رہا، یہ میرے دوست کا ہے، یہ میرے یار کا ہے، یہ میرے رشتہ دار کا ہے، ذرا یہ مجھے پڑھ کے سناؤ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. تو پھر آپ اس کی بات میں بھی یقین کریں گے کہ اس نے واقعی یہ لکھا ہے. اگر آپ ہر کسی کے پاس جائیں گے تو شاید اس میں سے راز کی بات ہو، جب آپ جواب دینے لگے تو شاید وہ ڈنڈی مار جائے. تو قربان جاؤں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جن پہ اعتبار اور بھروسہ صرف کملی والے نے نہیں کیا بلکہ جبریل کو اللہ پاک نے بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب کو کہہ دے محبوب امیر معاویہ سے قرآن پاک لکھواؤ، یہ لکھنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، اگر حضرت امیر معاویہ کے دل میں کوئی نعوذ باللہ کھوٹ ہوتا، کوئی نعوذ باللہ منافقت وغیرہ ہوتی تو کیا آپ علیہ السلام حضرت امیر معاویہ سے قرآن لکھواتے؟ قرآن پاک کی جو خطبے کے اندر 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، ایسا مبارک ہے میرے معاویہ کہ جس پہ اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ جی امیر معاویہ سے قرآن لکھوائے. کتنے کاتبین؟ 12 کاتبین تقریباً ہیں جنہوں نے قرآن پاک بھی لکھا، جنہوں نے خطوط بھی لکھے، جنہوں نے باہر سے آنے والے خطوط پڑھ کے سنائے، ترجمہ کیا، ان کے جوابات دیے. اور ان 12 میں سے ٹوٹلی جو زندگی کے خطوط تھے وہ غالباً 100 تھے یا 100 کے آس پاس تھے. ان میں سے 92 خطوط ایسے تھے جو حضرت امیر معاویہ نے اپنے دست مبارک سے لکھے تھے. اور آج لوگ کہتے ہیں کنڈے کا اگر پنجابی میں اس کا مطلب نکالا جائے نا، پنجابی میں کنڈے کا معنی نکالا جائے تو یہ بنتا ہے ستیہ ناس، تیرے کنڈے ہوں. اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے نا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے. چلو اس پہ بھی آگے چل کے وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں مزید.
تو اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ کس سے قرآن لکھوائے؟ حضرت امیر معاویہ سے۔ کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام سلمہ کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے گھر حضرت امیر معاویہ آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، سفر ہے، گرد و غبار سے لپٹے ہوئے، پسینے سے شرابور ہے، آگے بیٹھے ہیں، ادھر سے حضرت ام سلمہ آ گئی، پسینہ صاف شروع کرنا کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ اوپر جو گرد و غبار تھی، جو مٹی گٹا تھا، اس کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام آ رہے ہیں، دیکھا ام سلمہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ کتنے سفر سے کتنے دنوں کے بعد آیا ہے، اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے میرے بھائی سے پیار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ صرف تجھے ہی نہیں اس میں امیر معاویہ سے پیار، اس امیر معاویہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اور اس امیر معاویہ سے میرا رب بھی پیار کرتا ہے۔ اور جس امیر معاویہ کے تذکرے قرآن میں بِأَيْدِي سَفَرَہ کی شکل میں آ جائے، جس امیر معاویہ کی صفائی کے، پاکیزگی کے، جنت کے سرٹیفکیٹ کے تذکرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صورت میں آ جائیں، آج اس امیر معاویہ کے نام پہ گنڈے بنائے جاتے ہیں اور لیبل بدل دیا جاتا ہے، رخ بدل دیا جاتا ہے، حضرت امام جعفر صادق کی طرف رخ کر دیا جاتا ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق 15 شوال کو پیدا ہوئے ہیں یا 8 شوال کو پیدا ہوئے، 15 رمضان کو ان کا انتقال ہوا ہے، نہ ان کی اس دن آمد ہوئی، نہ ان کی اس دن وفات ہوئی۔ بس یہ امیر میں نئے شخص بھارت سے، یوپی رامپور کے علاقے سے یہ ایک اٹھا تھا، اس نے اس ایک چھوٹی سی بدعت کا ایجاد کیا تھا۔ آپ بدعت کا لفظ سن کے نا گھبرانا نا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، جو بدعت ہے وہ بدعت ہی ہے، کسی بھی مسلک کا کرے گا جو بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ ہاں کچھ لوگ تعویلیں نکال لیتے ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، وہ الگ بات ہے۔ تو اس امیر میں نئے شخص نے 1906 عیسوی میں اس کا ایجاد کیا، اس کا انعقاد کیا اور لیبل یہ لگا دیا، کہا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز ہے۔ اور اس نے کیا کیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کو، نعوذ باللہ کچھ کالے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو صحیح نہیں سمجھتے، حق پہ نہیں سمجھتے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات پر آ کے، خوشی میں آ کے اس نے یہ نیاز دی، خوشی میں آ کے، اور اس کا رخ چینج کر دیا حضرت امام جعفر صادق کی طرف۔ اور پھر وہ شخص بغض معاویہ کا مالک اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مشن، مقصد یہی تھا کہ یہ پھیلے، یہ رسم پھیلے، یہ رواج بنے، اور بن گیا، بدعت پھیل گئی۔ اب ہم جیسے نام نہاد مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے پھپھو ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، پسینے سے شرابور، خوشی کے عالم میں آ کے سیدہ ام ہانی پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ اچانک بیداری اور جھٹکا اور پسینہ، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پھپھو جان، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ میرے ماننے والے، میرے پیروکار میرے دین کو پھیلاتے پھیلاتے عرب کے جزیروں پر نکل جائیں گے، کشتیوں کے ذریعے سے اسلام پھیلائیں گے۔ تو حضرت ام ہانی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ کشتیوں کے ذریعے سے عرب کے جزیروں پہ تیرا اور تیرے رب کا دین لے کے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ حق اور سچ ثابت ہوگا۔ پاس میں ام حرام 5 سالہ بچی وہاں کی نگرانی صفائی کرتی نظر آئی، اس کے کانوں میں جب یہ آواز
پڑی. کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ اپنا جزیرہ عرب پہ اسلام لے کے نکلیں گے. اس ام حرام نے ہاتھ اٹھائے, آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں حاضر ہو جاؤں, میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. وقت گزرتے گزرتے آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا وقت آ گیا. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں اور حضرت صدیق کو خط لکھا, اے امیر المومنین اگر آپ کی اجازت ہو تو آج جزیرہ عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے. آج رومیوں سے نانا آج عرب کے جزیرے پر جاتے ہوئے اسلام کو بلند کرتے ہوئے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو دور کر دی جائے, اسلام کا پرچم بلند کر دیا جائے. وہاں پہ اگر کوئی کافر ہے تو ان کا مقابلہ کیا جائے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت صدیق جواب دیتے ہیں, نانا صدیق, نانا امیر معاویہ ابھی نہیں, وسائل نہیں ہوگے, یا وہ تجربہ نہیں ہوگا, یا وہ سوچ نہیں ہوگی. اے معاویہ ابھی یہ کام نہیں کرنا. 2 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر بھی یہی عرض کرتے ہیں, حضرت عمر سے بھی درخواست لی گئی, خط لکھا, پیغام بھیج دیا, قاصد بھیج دیا, اے امیر المومنین عرب کے جزیروں پہ جہاد کرنا چاہتے ہیں, اسلام کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو لشکر کو لے کے کود پڑے. حضرت عمر فاروق نے بھی منع کر دیا, کہا نہیں نہیں ابھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ابھی ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں جن کے ذریعے سے جہاد کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان نے اس منصب کو سنبھالا. اس منصب کو سنبھالنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا, اے امیر المومنین اگر آپ کی اجازت ہو تو چڑھائی کر دی جائے. کون خط لکھ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. بولے نا, پتہ تو چلے زندہ بیٹھے. کون خط لکھ رہا ہے؟ ابو بکر کے دور میں خط لکھا, نئی بات بنی. عمر کے دور میں لکھا, نئی بات بنی. عثمان کے دور میں لکھا. یہ وہ امیر معاویہ ہے. قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کی, آپ سمجھیں کہ شاید کسی اور صحابی کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں. یہ وہ امیر معاویہ ہیں. آپ علیہ السلام اپنے پھپھو کے گھر لیٹے ہوئے ہیں, خواب دیکھا کہ ایک لشکر نکلے گا, اور یہ پھر بشارت بھی دی. ام ہانی کو کہا بھی پھپھو کو کہ یہ لشکر ہوگا یہ جنت میں جائے گا, جنت کی بشارت بھی دے دی. اب یہ حضرت امیر معاویہ جو ادھر سے اجازت کے خط لکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف, عمر کی طرف, عثمان کی طرف, یہ وہی لشکر ادھر سے تیار ہو رہا ہے. چلتے 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 حضرت عثمان کا دور آ گیا. اے امیر المومنین اگر آپ کی اجازت ہو تو چڑھائی کر دی جائے, اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے, اعلی کلمت اللہ کے لیے ہم لوگ لڑنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, قاصد کو جا میری طرف سے اجازت ہے. حضرت امیر معاویہ نے کشتی تیار کی, بیڑا تیار کیا, لوگوں کو تیار کیا. اب وہاں سے ایک اعلان پھیلتا پھیلتا مدینہ منورہ میں پہنچایا. ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے دوپہر کو خواب دیکھا تھا, اور 5 سال کی بچی ام حرام بھی وہاں پہ موجود تھی, اور کہہ رہی تھی یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. اب دور عثمانی یہ اعلان پھیلتا پھیلتا مدینہ کی گلیوں میں گونج اٹھا, او لوگوں جس نے عرب کے جزیروں پہ جا کے جہاد کرنا ہو وہ شام فلاں دن تک فلاں وقت تک شام پہنچ گئے. حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں لشکر جانے والا ہے. اتنے میں حضرت ام حرام جو ان دنوں 5 سال کی بچی تھی, آج تو ان کے اپنے بھی بچے ہو چکے تھے, آج تو یہ اپنی اولاد والی ہو چکی تھی, ابھی بھی صفائی کر رہی تھی, جو ہی کانوں میں آواز پڑی فوری جادو چھوڑ دیا. اے یا اللہ میرے تو اس آواز کو سننے کے لیے کون ترس گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے, مولا تیرا کرم ہے, مولا تیرا فضل ہے, مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ آواز
نصیب کی۔ اے مولا میں اس لشکر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو کتنے دنوں سے لیے بیٹھی ہوں، میں تو بچپن میں تھی، چھوٹی تھی کہ میں نے اپنے نبی سے ہاتھ اٹھوائے تھے، مولا کوئی رکاوٹ ہے تو دور کر دینا، مولا مجھے اس لشکر میں حاضری نصیب کرنا۔ کچھ دیر گزری، حضرت ام حرام کے خاوند آ گئے، حضرت ام حرام سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی تیاری کر رہی ہو؟ کہا مجھے اجازت دیجیے میں فلاں لشکر کے ساتھ شریک ہو کے جہاد میں حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ ان دنوں مسلمانوں کیا حال ہوگا جن دنوں عورتیں بھی لشکروں میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ آج کل دین کے لیے عورت کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ آج کل دین کا سیکھنے کے لیے، ایک باب سیکھنے کے لیے، ایک محفل اٹینڈ کرنے کے لیے، ایک دین کی مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے، ایک ختم دعا کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں فلاں لشکر میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ اتنے میں انہوں نے کہا کہ اس لشکر کی خوبی کیا ہے؟ تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں، عرض کرتی میرے سرتاج اس لشکر کو میرے آقا نے میرے سامنے جنت کی بشارت دی تھی۔ جس لشکر کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی میرا دل کرتا ہے میں چلے جاؤں۔ تو ام حرام کے خاوند کہتے ہیں کہ پھر صرف آپ نے ہی کیوں جانا، میں بھی جاؤں گا۔ دونوں میاں بیوی تیار ہو گئے، چلے گئے، چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ کے پاس شام پہنچ گئے۔ لشکر تیار ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ جہاں تک لشکر نے پہنچنا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ام حرام کا انتقال ہو گیا، مگر حضرت ام حرام کے خاوند جہاد میں شریک ہوئے۔ چلتے چلتے قسطنطنیہ کو فتح حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ وہ قسطنطنیہ جو پوری دنیا کا اس وقت بڑا شہر تھا، اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ ایک مسجد بنوائی، اور یہ وہ قسطنطنیہ ہے کہ جس کے ایک بازار میں 3000 سپاہی پہرا دیا کرتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس کے ایک بازار میں 3000 سپاہی پہرا دے رہے ہیں، ایک بازار میں، اس پورے شہر کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ فتح کس نے کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفارہ کرام برارہ، یہ وہ معاویہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا حلم کس کو کہتے ہیں؟ علم بھی آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کو کارناموں کی بھی سمجھ آ گئی، حضرت امیر معاویہ کا نام بھی سمجھ آ گیا، حضرت امیر معاویہ کا جہاد کا کارنامہ بھی سمجھ آ گیا۔ لیکن میں علم کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کسی بندے کو بھیجیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا معاویہ، مجھے یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ پہ ایک چیز پڑی ہے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ایک بندے کو بھیج دیں، تو کیا میں کسی بھی ارے گرے کو بھیج دوں گا؟ کیا خیال ہے؟ اسی کو بھیجوں گا نا جس پہ اعتبار ہوگا، اسی کو بھیجوں گا جس سے پیار ہوگا، اسی کو بھیجوں گا جس سے کوئی تعلق ہوگا، نسبت ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں معاویہ جاؤ اس شہزادے کے ساتھ وہاں سے یہ جو چیز دیتا ہے لے کے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ کا جوتا اس طرف پر آئے اور وہ خود اس طرف بیٹھے ہیں، اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ جوتا پہن لوں۔ حضرت امیر معاویہ بغیر جوتے کے، بغیر جوتا پہنے اس شخص کے پیچھے چلے گئے، اس شہزادے کے پیچھے تحفہ لینے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر سفر کے بعد جب پاؤں میں کچھ محسوس ہونے لگا تو شہزادے سے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بھی سواری پہ بٹھا لے۔ اس نے کہا نا میں ایک شہزادہ ہوں اور تو غلام ہے، غلام اور شہزادے کا جوڑ نہیں ہے، ایسے ہی میرے پیچھے بھاگتے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اپنا جوتا ہی مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے نا تو غلام ہے، میں تجھے جوتا بھی نہیں دوں گا۔ حضرت امیر معاویہ وہاں پہنچ گئے۔ اب 6 میل کا سفر کرنے کے بعد ادھر سے بھی پیدل بھاگتے گئے، ادھر سے بھی پیدل بھاگتے آئے۔ جب واپس تحفہ لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔
ہے. آقا پوچھتے ہیں معاویہ یہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں آپ نے حکم کیا تھا, جس حال میں آپ نے اشارہ کیا تھا, میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کے حکم میں دیر کر دوں, میں آپ کی بات ماننے میں دیر کر دوں. جو ہی آپ نے حکم کیا فوری میں دوڑ پڑا. جوتا اس طرف پڑا تھا, میں خود اس طرف بیٹھا تھا. آگے چلتے چلتے جوتا مانگا نہیں ملا, سواری پہ بیٹھنے کی درخواست کی نہیں بات بنی. آخر کار مجھے آپ کا حکم پسند تھا, پاؤں کی پرواہ نہیں. جس معاویہ کو پاؤں کی پرواہ نہیں, کیا اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے؟ اب وقت گزرتا رہا, گزرتے 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 ایک دن ایسا بھی آیا, یہی شہزادہ جو حضرت امیر معاویہ کو کہہ رہا تھا کہ اے معاویہ تو غلام ہے, میں شہزادہ ہوں, تیرا میرا جوڑ نہیں. اب وقت نے دیکھا ایک ایسا وقت بھی آیا, مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کے اندر یہی شہزادہ گرفتار ہو گیا. اب جب یہ شہزادہ گرفتار ہوا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب سب گرفتاروں پہ, جب سب وہاں کے قیدیوں پہ پڑتی ہے تو اس ایک شہزادے کو پہچان لیا. جانتے ہو کیوں پہچانا؟ میں آپ میں سے کسی کو کھانا کھلا دوں, آپ ہفتے بعد 2 ہفتوں بعد بھول جائیں گے. میں آپ کو کپڑوں کا جوڑا دے دوں, آپ بھول جائیں گے. آپ مجھے دعوت پہ بلا لیں, میں چند دنوں بعد بھول جاؤں گا. لیکن اگر میرے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کا دل توڑ دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, تو آپ کبھی نہیں بھلا سکیں گے, بھول کر بھی نہیں بھلا سکیں گے. تو حضرت میرے معاویہ کو ایسا شخص کیسے بھول سکتا ہے جس نے 6 میل تک پیدل دوڑایا ہو, خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے, اور حضرت میرے معاویہ بغیر جوتے کے بھاگ رہے ہیں. کیا حضرت میرے معاویہ کو یہ شخص بھول سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ وہاں پہ موجود لوگوں کو, اپنے وہاں پہ کام کرنے والوں کو, اپنے نمائندوں کو کہتے ہیں یہ جو فلاں شخص ہے نا, اس کی خدمت کرنی ہے, اسے قیدی نہیں سمجھنا بلکہ اسے مہمان سمجھنا ہے. یہ چند دن کا ہمارا مہمان ہے, اس کی خدمت ایسے کرنی ہے جیسے مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے. جب تک قیدی گرفتاری میں رہے تب تک قیدیوں کے ساتھ قیدیوں والا رویہ کیا گیا, لیکن یہ نہیں کہ جس طرح آج کل کے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے. نانا, صحابہ کا دور تھا, تابعین و تبع تابعین کا دور تھا, اس میں تو ظلم کا, ناانصافی کا, تشدد اور بربریت کا, فساد, خون خرابے, جھگڑے, لڑائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. حضرت امیر معاویہ کے کہنے پہ اس بندے کی مہمان نوازی شروع ہو گئی. اب جب موقع آ گیا اس بندے کو رہا کرنے لگے تو حضرت امیر معاویہ نے کچھ تحفے بھی دیے. کہا کہ یہ لو ہماری طرف سے تحفے, جاؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں. کون؟ وہ شہزادہ, جاؤ آج تمہیں آزاد کرتے ہیں. اچھا امیر معاویہ مجھے ایک بات بتلا دو کہ لوگوں کے ساتھ تو ایسا رویہ کیا جاتا ہے, اور میں آپ کو آج تک نہیں بھولا, میں نے آپ کے ساتھ ایسی وہ بات بھی بتا دی, میں نے آپ کے ساتھ ایسا بھی کیا تھا, آپ نے پھر بھی میرے ساتھ یہ کیا. یہ میرے ایک چاچو کی آگے چل کے شادی آنے والی ہے, تو کل ایک نا, چندے کی بات نہیں کر رہا, گھبرانا نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں دین کی. تو مجھے کسی نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, لہٰذا میں شادی پہ نہیں آ سکتا. کسی موقع پہ میرے چاچو بھی نہیں گئے ہوں گے, جیسا آج کل رواج ہے, اگر ایک بندہ نہیں آتا تو دوسرا بھی نہیں جاتا, کوئی مسئلہ ہوگا. اس نے کہا جی ہم تو نہیں جائیں گے. میں نے کہا ایک ہے کہ وہ آپ کی خوشی پہ آئے, آپ پھر جائیں, یہ تو مزہ نہیں ہے نا, یہ تو اتار چکا ہے نا آپ. مزہ تو یہ ہے کہ وہ نہ آئے اور آپ پھر جائیں. ہاں جی, مزہ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بندہ نا انصافی کرے, آپ پھر اس کے اوپر انصاف کریں. ایک بندہ آپ کے سامنے گر گرائے اور وہ آوزاری کرے, اس کو تو آپ دے دیں, یہ الگ بات ہے. لیکن ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو, اس کے بعد وہ آپ کے سامنے بھیک مانگے, پھر آپ اسے دیں, مزہ آ جائے. حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور آپ نے یہ ایسے کیوں کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم قوم ہی ایسی ہیں, ہمارے سردار نے ہمیں, ہمارے بڑے نے بتایا یہ ایسا ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو گالی دے اسے معاف کر دو, جو ظلم کرے
اسے درگزر کر دو، جو برا بلا کہے اسے معاف کر دو، جو رشتہ تعلق کو توڑے اسے جوڑو۔ پھر یہی بات اس شخص نے کہا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا اور آپ نے یہ کس بدلے میں کیا؟ کہا ہمارے بڑے نے یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ جو توڑے اسے جوڑو، جو مارے اسے معاف کر دو۔ اس طرح کا جواب دے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وہاں سے فراغت حاصل کی، سائڈ پہ ہوئے، اتنے میں یہی کردار اخلاق دیکھ کے وہ شخص جو بیچارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تو اٹینڈ کر چکا تھا مگر اسلام قبول نہ کر سکا، ان پیارے اخلاق نے، حضرت امیر معاویہ کی ان پیاری محبتوں نے آ کے اس شخص کو اسلام پہ مجبور کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے نہیں کہا کلمہ پڑھو، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے کردار نے کہا کلمہ پڑھ لے یار، اب تو پڑھ لے کلمہ، اگر ابھی بھی کلمہ نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا؟ ایسا معاویہ کہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، ایسے معاویہ جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاویہ کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ فرمان نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ نور ایمان کی چادر ہوگی، کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو حضرت امیر معاویہ کو ہے۔ پھر بھی آ جا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبرہ کرنا، غلط سوچنا، پروپیگنڈے کرنا اور نیازیں، خوشی ادھر ہو لیبل ادھر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت امیر معاویہ، باقی صحابہ کرام، اہل بیت الزام، اولیاء کرام سے سچی محبت، سچی عقیدت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا